اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اور مدرس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کا 5واں رکوع شروع کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کا 5ویں رکوع میں 7 آیات ہیں۔ تو پہلے آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ سورہ بقرہ کا جو یہ 5واں رکوع ہے وہ بمنزلہ سورہ فاتحہ کی ہی ہے۔ جیسے پورے قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اگلے 10 رکوعوں میں مسلسل قوم بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے۔ تو بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے۔ سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام بھی اسی قوم پر آئے، اور لیکن انہوں نے نافرمانیاں زیادہ کی اللہ تعالیٰ کی، اور وہ اللہ کے عذاب کے مستوجب ٹھہرے۔ اب اس رکوع میں 7 آیات ہیں، سورہ فاتحہ میں بھی 7 آیات ہیں۔ تو 7 آیات یہ جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے دعوت حق دی ہے، حق کی دعوت دی ہے بنی اسرائیل کو، قوم بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو۔ اور اصل میں ان کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دے کر مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ آپ لوگوں نے وہ کام نہیں کرنے جو قوم بنی اسرائیل نے کیے۔ آپ لوگوں نے ان کاموں سے پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے جو قوم بنی اسرائیل نے کام کیے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بدقسمتی سے مسلمان جو ہیں وہ وہی کریں گے جو بنی اسرائیل نے کیا۔ تو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قوم بنی اسرائیل کا کوئی شخص گوہ کی بل میں بھی داخل ہوا ہے تو مسلمان وہ بھی کرے گا۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہو گے، ایمان والے رہو گے تو تم ہی دنیا پر غالب ہوگے۔ تو اس آیت میں جو قوم بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم تھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، حق کو چھپاتے تھے وہ لوگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ان لوگوں نے، اللہ کی آیات کو چھپایا بھی، جھٹلایا بھی، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی، اور اللہ تعالیٰ سے انتہائی بے خوفی کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی نہیں تھے وہ لوگ، اس قدر وہ بگڑی ہوئی قوم تھی کہ کسی طرح بھی وہ سنبھلنے میں نہیں آتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 10 رکوع جو ہیں ان کی حالت بیان کرنے میں، ان کو سمجھانے میں، ساری ان کی حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کے بعد آگے جو 10 رکوع آتے ہیں سارے بنی اسرائیل کے حالات سے بھرے پڑے ہیں۔ ان میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں ان پر کی اور انہوں نے کس طرح کفران نعمت کیا۔ تو 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کی دعوت کی ہے، ان کو سیدھے راستے پہ آنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں، اور درپردہ ہمارے لیے سبق ہے ان آیات میں کہ ہم لوگ وہ کام نہ کریں جو انہوں نے کیا، اور ہم وہ کام کریں جس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکم دیا اور ہمیں بھی حکم دیا۔ اللہ آپ کو اور ہمیں توفیق دے۔ چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ یا حرف ندا ہے، اے بنی بیٹو، اسرائیل کے، اے اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کے بیٹو۔ یہاں اسرائیل کو ذرا سمجھ لیجئے، اسر کہتے ہیں بندے کو، اور ایل جو ہے وہ اس کا مطلب ہے خود اللہ تعالیٰ۔ مطلب یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اسرائیل، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور وہ بنی اسرائیل کہلائے ان کی نسلیں۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے اے اسرائیل کے بیٹو، یعنی عربی میں اگر ہم ترجمہ کریں تو اسرائیل کا مطلب بنے گا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسر بندہ، غلام، ایل اللہ۔
اسی سے اسیر کا لفظ نکلا ہے جس کا مطلب ہے قیدی، تو وہ بھی غلام ہوتا ہے ایک طرح سے۔ تو اللہ کا بندہ یعنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا یاد کرو، اذکروا تم سب یاد کرو، نعمتی میری نعمت، نعمتی میری نعمت، اللتی جو، نعمتی میری نعمت، اللتی جو، انعمتو میں نے انعام کی، انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، علا پر، کم تم، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور تم اپنا عہد پورا کرو، اور تم اپنا عہد پورا کرو، اوفی بعہدکم تو میں اپنا تمہارا عہد پورا کروں گا جو میں نے تمہارے ساتھ عہد کیا ہے، وَإِيَّایَ اور صرف مجھ ہی سے، وَإِيَّایَ اور صرف مجھ ہی سے، فارہبون ڈرتے رہو۔ اردو میں لفظ ہم بولتے ہیں ترغیب اور ترہیب، ترغیب خوشی سے کوئی کام کرنا، اور ترہیب ڈرانا یا ڈر سے کام کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں قوم بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور تم صرف مجھے سے ڈرتے رہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ہیں قوم بنی اسرائیل پر، وہ آگے 10 رکوعوں میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے۔ اور یہاں پہ لفظ آتا ہے عہدی، عہد کا لفظ آتا ہے، تم اپنا عہد پورا کرو، وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں۔ اب ان کا وعدہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم جو ان کی کتاب میں نبی کے آنے کا ذکر ہے تورات میں، تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم جو نبی آئیں گے، ان کو پتہ تھا، ان کی تورات میں یہ پیشین گوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، ان کو پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں آنا ہے، اور وہ عرب لوگوں سے کہا کرتے تھے، مشرکین مکہ سے کہا کرتے تھے کہ جب وہ نبی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تو تمہارا مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو نبی کے پہ ایمان لانے کا وعدہ کیا کرتے تھے وہ وعدہ پورا کرو، اور نبی کے ساتھ ساتھ انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کی تعلیمات پہ بھی پھر ایمان لانے کا ان کا وعدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، جو تمہیں تمہاری نافرمانی کی سزائیں میں نے دی ہوئی ہیں وہ معاف ہو جائیں گی تمہاری سزائیں، لیکن اپنا وعدہ پہلے پورا کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ان یہودیوں کے 3 گروہوں سے تھا، جن میں بنو قریظہ تھے، بنو نذیر تھے، بنو قینقاع تھے۔ ان تینوں یہودی گروہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تھا، ان کے ساتھ میثاق مدینہ بھی طے پایا تھا۔ تو وہ لوگ پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئے تھے تو اس وقت بڑے جوش خروش سے کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، اور ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن اس وقت تو مشرکین مکہ بھی حیران رہ گئے جب انہوں نے ایمان لانے میں پہل ہی نہیں کی، وہ آگے ہی نہیں بڑھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آ گئے تو وہ لوگ جو تھے اس بات سے خائف ہوئے، اور انہوں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، اس ضد میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ مجھ سے ڈرو، لیکن وہ کہاں ڈرتے تھے، وہ ڈرنے والے ہوتے تو پہلے ہی وہ ایمان لے آتے۔ پھر فرمایا وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بما ساتھ جو، بے ساتھ ما جو، بما ساتھ جو، انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما لیے جو، معاکم تمہارے پاس ہے، ولا اور نہ، تکونو تم ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرن انکار کرنے والے، بھی اس سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے صاف اور واضح الفاظ میں ان سے کہہ دیا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ جو میں نے نازل کیا ہے، جو کتاب میں نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، اور پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ۔ پہلے انکار کرنے والے مراد یہ کہ یہودی اس وقت بڑی سربراہ قوم تھی، عرب میں ان کا بڑا رعب تھا، اور سب لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ تو کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، ان میں نبی بھی بہت زیادہ آئے تھے، تو مشرکین عرب بھی ان کا بڑا احترام کرتے تھے اس وجہ سے۔
تو اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی ان کو پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، اور وہ اہل عرب کو بتا بھی چکے تھے کہ آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، لیکن اب مشرکین عرب ان پر ایمان لانے لگ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ لوگ پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، کہ تمہیں تو پہلے ان کی تائید کرنی چاہیے تھی، اور تم ہی پہلے انکار کرنے والے بن گئے ان کا۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے ان کا، وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ بیچو، بِآیَاتِی، میری آیتوں کو، ثَمَنًا قیمت، قلیلاً تھوڑی، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ تھوڑی قیمت کے بدلے بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی علماء جو تھے احبار اور رہبان، یہ لوگ بڑے جو لوگ تھے ان سے پیسے لے کے اور اپنے فیصلے بدل دیا کرتے تھے۔ جیسے جو امیر لوگ تھے ان کو سزا نہیں دی جاتی تھی، وہ پیسہ دے کے چھوٹ جاتے تھے، اور غریب لوگوں کو وہ سزا دیتے تھے کوئی بھی جرم ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری آیات کو نہ بیچو تھوڑی قیمت کے بدلے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت کے بدلے بیچ دیں، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی قیمت ادا کر دیں، دنیا آخرت کے مقابلے میں وہ کم تر ہی رہے گی، حقیر ہی رہے گی، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دنیا جو ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے مچھر اور مکھی کے پر کے برابر، مکڑی کے جالے کی طرح، تو دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا دیکھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی اس کو خریدنا پسند کرے گا؟ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کون خریدے گا، مردہ بچے کو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حیثیت اس مردہ بکری کے بچے کی سی ہے، دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو کچھ نہ دیتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو خوب نوازا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آخرت ابدی گھر ہے، آخرت جو ہے اسی کی اہمیت ہے، دنیا تو عارضی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ پھر فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، پھر دوبارہ وہی بات دہرائی اللہ تعالیٰ نے، اور مجھے سے، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ بار بار یہودیوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف مجھے سے ڈرو، فارہبون، فتقون، لیکن یہودیوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا اس بات کا۔